بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والی آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اس کا شان نزول ہے کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے بعد کس سے حیثیت سے خطاب کیا کہ اگر تم اپنی حیثیت میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، لیکن سود کا کاروبار بند کر دو۔ اس وقت کی بات ہے جب اسلامی حکومت زور پکڑائی تھی، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، تو کہا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہاری اور ہماری کھلم کھلی جنگ ہوگی۔ جو معاہدے کیے گئے ہیں کہ ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے اور تم ہمارے دین میں ٹانگ نہ اڑاؤ، وہ معاہدے ختم ہو جائیں گے اور کھلم کھلی جنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سود کھاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کے ساتھ کھلم کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جو آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، دین میں بھی ہو آپ کے، اور وہ بھی سود کا کاروبار کرے، سود کھائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو قتل کیا جائے یا پھر اس کو قید کیا جائے، جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے تو اس کو نہ چھوڑا جائے۔ آگے چل کر دوسری آیت کہتی ہے اگر تم نے کسی کو پیسہ دیا ہے، اس کو گھاٹا پڑ گیا مال میں، اس کو جو کاروبار میں تھا اس کو گھاٹا پڑ گیا، ہو سکے تو تم معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں کچھ کمی نہیں آنے دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نقصان تمہارا پورا کر دے گا۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اگر کوئی اس کی جائیداد ہے، اس کے رہنے کے مکان کے علاوہ، اس کے کپڑے پہننے کے علاوہ کوئی اس کے پاس مال و زر ہے، کوئی سونا ہے، کوئی کچھ ہے تو وہ لے لو۔ اگر آپ وہی چیز لیتے ہیں جس کے ساتھ وہ کمائی کرتا ہے، اس کا روزگار ہے، کوئی اس کی سواری ہے یا اس کے کوئی اوزار ہے، وہ آپ نہیں لے سکتے۔ اس کے پہننے والے کپڑے، کھانے پینے والا سامان، اللہ تعالیٰ کہتا تم بندوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ تو اگر وہ جو دیتا ہے اتنا لے کے اس کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن معاف کر دے گا انشاءاللہ۔